اور دوسری بات آج جو سپریم کورٹ میں کیس تھا عدلیہ کے اوپر جو دباؤ ہے اس کے بارے میں بھی ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تاریخ دیر سے ہو گئی ہے 29 تاریخ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کو جلدی اس سے پہلے ختم کیا جاتا، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک میٹر ایسا ہے، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ مگر جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آج جو بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے یہ بدترین قسم کی وائلیشن ہے۔ سپریم کورٹ ادھر 9 مئی کے لوگوں کو ضمانتیں دیتی ہے اور ڈپٹی کمشنر اٹھ کے ان کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیتا ہے۔ یا ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اٹھا کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نلیفائی کرتے اور فرسٹریٹ کرتے، یہ توہین عدالت ہے۔ اس طرح انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتہ، ہمارے آنکھ اور کان بند ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، ہمارے نالج میں ہے کس طرح بنیادی انسانی حقوق کی معطلی ہو رہی ہے، کس طرح ججز کے اوپر پریشر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر انسٹیٹیوشنل گائیڈ لائن دیں گے، اور انشاءاللہ یہ بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ فل کورٹ اس میں بیٹھے گی۔ یہ بہت اچھی پازیٹیو سٹیپ ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر یہ دباؤ ختم ہوگا۔ جب عدلیہ کے اوپر اگر دباؤ نہ ہوتا تو نہ تو عمران خان جیل میں جاتا، نہ ہمارے فارم 45 جس بےہودگی کے ساتھ 47 کے ذریعے ہماری 2/3 میجورٹی کو ختم کیا گیا اور ان کٹ پتلیوں کے اوپر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، یہ بھی ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا۔ سر اس حوالے سے کی تاریخ میں میرے خیال سے پہلی دفعہ ہوتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں یہ کیس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ اس لیے نکلے گا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس کا میں مینلی کریڈٹ دیتا ہوں آپ سوشل میڈیا والوں کو۔ آپ لوگوں نے جس طرح اس چیز کو اٹھایا ہے، لیکن آپ لوگوں کی آواز ہو، آپ وہ آواز ہو جو کسی کے کنٹرول اور تابع میں نہیں ہے۔ مین اسٹریم میڈیا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کو کنٹرول ہوتے ہیں، اس کو تو اوپر سے احکامات آتے ہیں، حکم ملتے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں۔ آپ نے جس طرح اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے، میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آج وہ زمانہ نہیں رہا، آج سے 70 سال والا، 10 سال والا، 20 سال پرانے والا، کہ جو چاہیں اپنی مرضی سے جو خبر لیک کریں تو وہ کریں، باہر آنے دیں، ورنہ اپنی مرضی سے خبریں دیں، وہ بھی کنٹرول خبریں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج چونکہ وہ کنٹرول خبریں نہیں رہی، اسی وجہ سے آج سچ سامنے آ رہا ہے لوگوں کے، اور یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی۔ جب عدلیہ آزاد ہوگی وہ پھر یہ کٹ پتلی بھی نہیں رہیں گے، حقیقی نمائندے جو قوم جس کو چاہے گی وہ آئیں گے، گورننس بہتر ہوگی، میرا اور آپ کا اور آپ کے اور میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا، کیونکہ ان کٹ پتلیوں نے جس طرح ابھی بجلی گیس کو بڑھانا ہے، جس طرح اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بے روزگاری نے اتنا بڑھ جانا ہے کہ ہمارے لیے سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں اس چیز کی انکوائری کروں، مطلب کہ ججز کو انصاف دوں، میرے پاس میں نے اس لیے حکومت کے پاس گیا تھا کہ آپ ججز کو انصاف دیں۔ دیکھیں وہ حکومت خود ہی اس میں مجرم ہے۔ آپ نے ایک آج بات یہ ڈسکس نہیں ہوئی، میں بار بار سوچ رہا تھا کہ یہ کریں گے۔ وہ مجرم کٹ پتلے حکومت جو TOR بنا رہی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد اور غیر مناسب ہیں اور اناپروپریٹ ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اگر یہ الزامات غلط ہیں تو پھر انکوائری کس بات کی کر رہے ہو؟ تو ان کی اپنا جو کنڈکٹ ہے نا ان کٹ پتلیوں کا، وہ سب سامنے آ چکا ہے۔ یہ آپ نے ہی سارا کچھ سب کے سامنے لے کر آئے ہیں، قوم ان سب کو سمجھتی ہے۔ سپریم کورٹ کا اگر پاور نہیں ہے، مجھے بتائیں جوڈیشل کمیشن ماضی میں جو بنا تھا، میمو گیٹ کا کس نے بنایا تھا؟ سپریم کورٹ نے بنایا، اور کس نے ہیڈ کیا تھا؟ قاضی بھائیسا صاحب نے۔ اور جو اس سے پہلے کمیشن اس کے بعد بنا تھا کوئٹہ میں جو وکلاء کی شہادت ہوئی تھی، اس کو کس نے ہیڈ کیا تھا؟ قاضی بھائیسا صاحب نے۔ وہ کس نے بنایا تھا؟ سپریم کورٹ نے بنایا تھا۔ لہٰذا سپریم کورٹ الٹیمیٹ کورٹ ہے، اور کورٹ کا چونکہ معاملہ ہے، نظام انصاف پہ حملہ ہوا ہے، تو یہ فل کورٹ ہی ان مسائل کا حل کر سکتی ہے۔ کل بشریٰ بیوی کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا جی کہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اندر کے لوگوں کی طرف سے کہ وہ ایک امریکی ایجنٹ ہے۔ کون ہے جو یہ اپنے پھیلا رہا ہے؟ دیکھیں جو بھی ایسی حرکت کر رہا ہے وہ گھٹیا حرکت کر رہا ہے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ بشریٰ بیوی کی بہت قربانیاں ہیں، اور آج دیکھیں وہ ناحق جیل کاٹ رہی ہے صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہے، ایک پردہ دار خاتون ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے باوجود اس کے اوپر جس طرح اس کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، اور جس طرح اس کی جان لینے کی کوشش ہو رہی ہے، یا جس طرح اس کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے۔ لیکن PTI کی قیادت، PTI کا ورکر، PTI کی لیڈرشپ بشریٰ بیوی کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سر آپ تو ابھی قاضی صاحب سے انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن PTI کے جو مین رہنما ہیں جیسے حامد خان صاحب ہیں اور بھی 2-3 لوگ،
انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس معاملے میں قاضی صاحب سے کچھ مطالبہ کرنا ہی نہیں چاہیے. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیا کریں پھر؟ آپ بتا دیں ہم انصاف لینے کس کے پاس جائیں؟ دیکھیں ان کا جو کہنے کا مقصد تھا وہ عامر خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت اس پہ جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ ان کے مقدمات کریں. ہمارا جو مطالبہ ہے، ہمارا یہ ہے، سپریم کورٹ سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے. مجھے بتائیں ایک اور بات، کیس کے اندر لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز کا فیصلہ لینے کے لیے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا گیا. ججز کے برادر انسٹیٹیوٹ کو اٹھا لیا تھا، ججز کے گھروں پہ اٹیک کیے گئے، کریکر پھینکے گئے، ان کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ ان کو ہاسپٹلائز ہونا پڑا، بیڈ روم میں کیمرے ڈالے گئے. اور پیرا نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فیصلے لینے کی کوشش کی گئی زبردستی جن کا پولیٹیکل کانسیکوینس ہے. پولیٹیکل کانسیکوینس کس کیس کا ہے؟ ظاہر ہمارے خلاف ہی سارا کچھ ہمارا، ہم تو وکٹم ہیں، تو لہٰذا ہم نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ اوکے سر، تھینک یو.